بہرحال خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ جب علوم کو حاصل کریں جزیات سے کلیات بنائیں، اور جب آپ ادب پر آئیں تو خود سمجھ لیں کہ اصطلاحات کی زبان کو میں ہرگز کوئی چیز نہ لکھیں۔ جب کوئی فتویٰ دیں تو یہ نہ کہیں کہ یہ چیز مکروہ تحریمی ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان عبارتوں سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں، بدرجہ مجبوری استعمال کریں۔ جو انسانوں کی زبان ہے اس زبان میں فتویٰ دیں، اس زبان میں اپنے خیالات کا اظہار کریں مضمون لکھ کر کے، تب جا کر کے آپ کی بات تقویت ہوگی، ورنہ پھر آپ انہی لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جو ہر آدمی جو ہے دارالفتہ کھولے ہوئے ہے، مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہ کر رہا ہے اور فتوے شائع کر رہا ہے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کی شان سب سے مختلف ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی بات عرض کروں، بس آپ سے گزارش ہوگی جیسا کہ مولانا نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بات ہو، کوئی درس ہو تو اسے لکھا کریں، نوٹس لیا کریں۔ میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے فقیہ ہیں، محدث ہیں، امام ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے فقیہ العراق، پورے عراق کے فقیہ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ہیں حماد ابن ابی سلیمان، اور حماد کے شیخ ہیں کون؟ ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابراہیم نخعی کی حدیثیں بخاری میں ہیں، مسلم میں ہیں، ابو داؤد میں ہیں، ترمذی میں، ہر کتاب میں ہیں، اور ابراہیم نخعی کے فتوے ہر طبقے مقبول ہیں۔ بخاری نے ان کے فتوے لیے ہیں، سارے لوگوں نے۔ اتنی بڑی زبردست شخصیت ہے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا، حافظہ زبردست تھا، ان کا علم بہت گہرا ہے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم نخعی سے کہا کہ ما لسالم ابن ابی الجعد اتم حدیثا منک، کیا بات ہے کہ سالم ابن ابی الجعد جو آپ کے ہم عصر ہیں، آپ کے ساتھ درس میں شریک ہوتے تھے، ان کی حدیثیں آپ سے زیادہ مکمل ہیں۔ وہی حدیث جب آپ روایت کرتے ہیں چھوٹی ہوتی ہے، اور جب سالم روایت کرتے ہیں تو مفصل ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ آپ کی حدیثیں ہمیشہ ناقص کیوں ہوتی ہیں؟ تو ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ سالم لکھتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا۔ تو دیکھ رہے اتنے بڑے امام فقیہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، پورے عراق کا ان پر اتفاق ہے، سارے محدثین فقہا ان کو فقیہ مانتے ہیں۔ ان کے زمانے میں ان کے بڑا کوئی فقیہ نہیں تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو کسی نے کہا کہ آج کوفہ کا سب سے بڑا فقیہ اس کا انتقال ہو گیا، تو لوگوں نے کہا کوفہ ہی نہیں بلکہ کوفہ، بصرہ، مکہ اور مدینہ، ان سارے شہروں کا سب سے بڑا فقیہ اس کا انتقال ہوا۔ اتنا بڑا فقیہ لیکن لکھتے نہیں تھے، تو ان کی حدیثیں ناقص تھیں اور غیر مکمل تھیں۔ سالم ابی الجعد جن کو زیادہ لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، ان کی حدیثیں کیا ہوتی تھیں؟ مکمل ہوتی تھی۔ بات ہمیشہ جو ہے اچھی طرح لکھنی چاہیے، نوٹس لینے چاہیے۔ ہم لوگ یہاں ندوے میں پڑھتے تھے، خدا کا شکر ہے کہ ہر چیز کو لکھتے تھے، استاد جو بھی کہتے تھے سب کو لکھتے تھے، پھر بعد میں آ کر کے اس کو اچھی طرح سے مرتب کرتے تھے، تو وہ چیزیں ذہن میں بیٹھ جاتی تھیں۔ تو یہ ہمیشہ اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں آپ حضرات کو جو نئے طلباء ہیں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ندوے کا انتخاب کر کے ایک اچھا فیصلہ کیا۔ دنیا میں اور بہت سے ادارے ہیں، بہت سے مدرسے ہیں، بہت سی تعلیم گاہیں ہیں، لیکن جو ندوے کو امتیاز حاصل ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ تو یہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر لوگ آتے ہیں تاج محل دیکھنے، اور ہندوستان کی دنیا میں شہرت کیا ہے؟ تاج محل کی ہے۔ لیکن میرے ذہن میں جب بھی ہندوستان کا تصور آتا ہے تو ندوہ ہی آتا ہے۔ ہماری نگاہوں میں ندوۃ العلماء تاج محل سے بڑھ کر کے ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ندوۃ العلماء کی ہر درسگاہ تاج محل سے بڑھ کر کے ہے۔ تاج محل صرف ایک مقبرہ ہے، اور ندوۃ العلماء کیا ہے؟ وہ زندہ قوموں کی تربیت گاہ ہے۔ یہاں قوموں کو زندگی ملتی ہے، افراد کو زندگی ملتی ہے، یہاں دماغوں میں روح پھونکی جاتی ہے،
یہاں عقلیں بنائی، عقلوں کی تعمیر ہوتی ہے۔ یہ کوئی مقبرہ نہیں ہے، کوئی قبرستان نہیں، کوئی مدفن نہیں ہے، یہ وہ ہے جہاں زندگی کا پیغام ملتا ہے۔ تو ہماری نگاہ میں اس ادارے کی ہر درسگاہ تاج محل ہے، بلکہ تاج محل سے بڑھ کر کے ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ اس مسجد کا ہر ستون اور مسجد کے اندر جو حلقے لگتے ہیں اور جو درس ہوتے ہیں، ہر ستون ہماری نگاہ میں تاج محل اور تاج محل کی جیسی بے شمار عمارتوں سے بڑھ کر کے ہے۔ تو آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں پر بھیجا ہے، اس کی قدر کریں اور بار بار خدا کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب انسان خدا کا شکر ادا کرتا ہے تو نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو ادارہ ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی فکر کے بعد وجود میں آیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ جیسا ہوتا ہے کہ کسی مدرسے میں محتمم میں اور کسی استاد میں لڑائی ہو گئی، استاد نے استعفیٰ دیا اور جا کے ایک اور مدرسہ کھول لیا، اس طرح سے وجود میں نہیں آیا ہے۔ یہ کسی اتفاقی لڑائی کا نتیجہ نہیں ہے، یہ ندوۃ العلماء کسی حادثے کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ ادارہ وہ ہے کہ ہندوستان کے منتخب اور چیدہ علماء اکٹھا ہوئے، انہوں نے اپنے سر جوڑے، سوچا سمجھا، عقلوں کو استعمال کیا، سالہ سال اس پر غور کیا، تب جا کر یہ ادارہ وجود میں آیا ہے۔ بے شمار قربانیاں اس کے پیچھے ہیں۔ ایسے بھی اوقات گزرے ہیں جب یہاں کے مدرسین کو تنخواہیں نہیں ملتی تھی، کئی مہینے گزر جاتے تھے اور لوگوں کے پاس تنخواہیں نہیں ہوتی تھی۔ اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے سوچنے کے بعد، اتنے خیالات کے بعد اس ادارے کا وجود میں آیا ہے۔ تو اسے آپ کوئی مدرسہ نہ سمجھیں، اسے کوئی کالج نہ سمجھیں، کوئی یونیورسٹی نہ سمجھیں، یہ ادارہ حقیقت میں اس ملت کی آبرو ہے۔ اس کا جو پیغام تھا وہ پیغام آج بھی تازہ ہے۔ ہم لوگ عالم عرب میں جاتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ امت منتشر ہے۔ سعودی عرب میں بارہا جانا ہوتا ہے، مختلف گروپوں میں لوگ تقسیم ہیں، اور میں سب سے ملتا ہوں تو کئی مرتبہ وہاں کے علماء نے کہا کہ جو یہاں کی جماعتیں ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے سے نہیں ملتی ہیں، لیکن یہ سب آپ سے ملتے ہیں کیونکہ آپ ندوی ہیں اور یہ ندوی نہیں ہیں۔ تو یہ یہاں کا جو پیغام ہے یہ لوگوں کو جوڑنے والا ہے، یہاں کا جو پیغام ہے وہ علم کی گہرائیوں میں اترنے والا ہے، یہاں کا جو پیغام ہے وہ دنیا کو ادب سکھانے والا ہے۔ یہ کوئی معمولی ادارہ نہیں۔ تو یہاں پر آپ جب آئیں تو اپنے ذہن کو صحیح کریں اور یہ سوچیں کہ یہاں پر رہ کر کے ہم اپنے وقت کو ضائع نہیں کریں گے اور اچھی طرح سے علوم کی تکمیل کریں گے اور ادب کی تحصیل کریں گے، تب جا کر اللہ کی طرف سے کوئی چیز ملتی ہے۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، رات دن جاگنا پڑتا ہے، تکان کی پرواہ نہیں کرنی پڑتی ہے، کھانے کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ ناشتہ نہیں کریں گے، کبھی ایسا بھی ہوگا کہ آپ کو کھانا دوپہر کا نہیں ملے گا، اس کی پرواہ کیے بغیر آپ کو باقاعدہ محنت کرنی پڑے گی، تب جا کر کچھ حاصل ہوگا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ندوے میں آئیں اور بس یہاں سے گزر جائیں اور آپ جو ہے عالم ہو جائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں کوئی اگر سوتا ہو گزر جائے تو حاجی ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ جو لوگ یہ فتویٰ دیتے ہیں صحیح نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں۔ اگر یہ بات وہاں پر لوگ منطبق کرتے تو ہو سکتا ہے کہ کرتے ہوں، ندوے میں یہ نہیں ہونے والا ہے کہ آپ ندوے میں آئیں اور سو کر چلے جائیں ندوی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ یہاں پر اگر آپ اپنے اوقات کو ضائع کریں گے آپ ندوی نہیں ہو سکتے۔ یہ وہ ادارہ ہے کہ یہاں پر آپ کو جسمانی محنت کرنی پڑے گی، عقلی محنت کرنی پڑے گی، سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، کتابوں کے اوراق پلٹنے پڑیں گے، تب جا کر کچھ حاصل ہونے والا ہے۔ یہاں زیادہ وقت نہیں ہے، لیکن یہ کہ میں صرف 2 چیزیں آپ لوگ بتانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ یہاں پر وقت گزاریں تو 2 چیزوں پر توجہ دیں۔ پہلی چیز یہ کہ جو چیزیں آپ حاصل کرنے جا رہے ہیں ان میں سے اکثر چیزیں کس میں آتی ہیں؟ علوم کے دائرے میں۔ آپ علم حدیث حاصل کریں گے، علم فقہ حاصل کریں گے، اصول فقہ کی تحصیل کریں گے، انصاف فلسفہ کی حاصل کریں گے، منطق کی تحصیل کریں گے، یہ علوم ہے۔ اور دوسری چیز جو آپ حاصل کریں گے وہ ادب ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ان دونوں کی اہمیت کیا ہے۔ علوم کے بارے میں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ علوم کی تحصیل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جو جزئیات آپ پڑھتے ہیں ان جزئیات کو یاد کر لیں، ان کو ازبر کر لیں۔ امتحان اس کے بارے میں سوال ہوا کہ وضو کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے، آپ نے نواقض وضو لکھ دیا۔ نماز میں کتنے فرائض ہیں، آپ نے ان کو یاد کر لیا۔ یہ چیزیں جو ہیں جزئیات ہیں، ہمیشہ اس پر غور کہ جب بھی آپ جزئیات کو پڑھیں، جب بھی حدیث میں، قرآن شریف میں، کہیں پر بھی جزئیات کو پڑھیں، ہمیشہ یہ ذہن بنائیں کہ ان جزئیات کے پیچھے کون سا کلیہ ہے، وہ کون سے اصول ہیں جو ان جزئیات کو باہم جوڑتے ہیں۔ سیبویہ نے الکتاب لکھی، کوئی عرب نہیں تھا، وہ ایران کا رہنے والا تھا سیبویہ۔
سیبن الکتاب لکھی، اس نے کیا کیا؟ عرب کے قبائل میں گیا، علماء سے ملاقاتیں کی، عرب کے زبان کے ماہرین سے ملاقاتیں کی، عربی زبان کے استعمالات دیکھے۔ اس نے دیکھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ضرب زید عمرا، یہ مثال بہت عام ہے، یہ لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے قال اللہ ہو، تو اس نے دیکھا کہ جو کرنے والا ہے ہمیشہ وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ جتنی بھی مثالیں دیکھتے ہیں فعل آتا ہے، اس کے بعد جو فاعل ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ تو اس نے ان ساری مثالوں کو جمع کر کے کلیہ بنایا کہ الفاعل مرفوع۔ فاعل مرفوع کسی عرب نے نہیں کہا ہے، امرؤ القیس نے کہیں نہیں کہا کہ الفاعل مرفوع، طرفہ ابن عبد نے کہیں نہیں کہا کہ الفاعل مرفوع، عمرو بن کلثوم نے کہیں نہیں کہا کہ الفاعل مرفوع۔ یہ وہ تو استعمال کرتے ہیں، ان کے قصائد اس نے پڑھے، ان جزیات کو پڑھا، ان کو اکٹھا کیا، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ جب فعل آتا ہے تو اس کا جو کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے۔ اس نے کلیہ بنایا۔ اس دنیا کے اندر جو حقائق ہیں سب جزیات ہیں، ان حقائق کو جو چیز جوڑنے والی ہے وہ ذہن میں ہوتی ہے۔ کلیات ذہنی ہوتے ہیں اور جزیات کیا ہوتے ہیں؟ خارجی میں ہوتے ہیں۔ حقائق خارج میں پائے جاتے ہیں اور حقائق کو جو چیز معنی دیتی ہے وہ ہمیشہ کہاں ہوتی ہے؟ ذہن میں ہوتی ہے۔ یہ بات کہ الفاعل مرفوع اس کا دنیا میں کہیں موجود نہیں ہے، یہ کلیہ ہے، یہ صرف ذہن میں ہے۔ یہ کلیہ بے شمار مثالوں کو، ہزاروں جملوں کو، لاکھوں جملوں کو، کروڑوں جملوں کو جوڑتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا الفاعل مرفوع، اب دنیا میں کروڑوں فاعل ہوں گے، سب مرفوع ہوں گے۔ یہ جس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان جو ہے غلطی نہیں کرتا ہے، وہ دیکھتا کہ اس کے پیچھے کیا چیزیں کار فرما ہے۔ تو آپ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز آپ حاصل کرو کیا ہوگی؟ جزیات ہوگی۔ جو آپ کے مشاہدات ہیں وہ کیا ہیں؟ جزیات ہیں۔ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پھول دیکھ رہے ہیں، پتیاں دیکھ رہے ہیں، درخت دیکھ رہے ہیں، یہ مشاہدات ہیں، لیکن ان کے پیچھے وہ قوانین کیا ہیں جو کار فرما ہیں؟ یہ قوانین کیا ہیں؟ کلیات ہیں۔ ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو جزیات سے کلیات بنائے۔ جو آدمی صرف جزیات جانتا ہے وہ ایک راوی ہو سکتا ہے، ایک یاد کرنے والا ہو سکتا ہے، ایک مشین ہو سکتا ہے، لیکن ان جزیات سے کلیات کیسے بنتے ہیں یہ دماغ جو ہے ایک فلسفی کو ہوتا ہے، ایک صحیح عالم کو۔ شاہ ولی اللہ دہلوی ہیں، جزیات سے کلیات بنانے ماہر ہیں۔ یہ جو چیز امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیوں اتنے فائق ہیں؟ اس لیے نہیں کہ ان کو بہت سی حدیثیں یاد تھیں، وجہ یہ تھی کہ ان ساری حدیثوں سے کلیہ بنانے میں ماہر تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ اپنے استاد سلیمان ابن مہران العامش کی درسگاہ میں تھے، کوئی سوال آیا تو ان کے استاد عامش نے کہا کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم ہے، اے ابو حنیفہ تم اس کا جواب دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اس کا جواب دیا، تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ جواب آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ جو آپ نے فلاں دن حدیث پیش کی تھی اس حدیث سے، فلاں دن یہ حدیث، فلاں دن یہ حدیث، اس سے میں نے یہ استنباط کیا ہے۔ تو پھر عامش نے فرمایا کہ نحن الصیادلہ وانتم الاطباء، ہم لوگ تو صرف دوائیں بیچتے ہیں، دوائیں مفردات ہمارے پاس ہیں، تم لوگ ہو جو جانتے ہو کہ ان دواؤں کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ یہ ذہن جو ہے، جو علماء بڑے بڑے گزرے ہیں ان سب کو پہلے آپ کو بے شمار مثالیں ہیں، اس میں ٹائم اتنا نہیں ہے۔ قرآن شریف کی آیت میں آتا ہے کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اس وقت تک عذاب نہیں دے سکتا جب آپ ان کے اندر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکے میں موجود ہوں گے تو مکے والوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ اب آپ اس پر غور کریں کہ قرآن میں تو اور بہت سے پیغمبروں کو تذکرہ ہے، بے شمار پیغمبروں کو تذکرہ ہے۔ اب آپ غور کریں جزیات کو اکٹھا کر کے، جتنے پیغمبر قرآن میں آئے ہیں جن کی قوموں پر عذاب آیا وہ عذاب کب آیا ہے اس کو جمع کریں، پھر دیکھیں کہ یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا قوموں پر عذاب اس وقت تک آ ہی نہیں سکتا جب تک کہ پیغمبر موجود ہو۔ قوموں پر عذاب ہمیشہ ہجرت کے بعد آتا ہے۔ پیغمبر جب رسول جب بھی ہوگا وہ ہجرت کرے گا تب عذاب آئے گا۔ تو اس سے معلوم کہ اللہ تعالیٰ فرمانا چاہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، جب تک آپ کی ہجرت نہیں ہوگی ان پر عذاب نہیں آنے والا ہے۔ ہجرت ہونے کے بعد تب اللہ تعالیٰ کا عذاب یا تو انہی کے ذریعے آتا ہے جنہوں نے ہجرت کی ہے، یا اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجتا ہے۔ یہ ساری قوموں کی تاریخ پڑھنے کے بعد قرآن کریم کے اندر تب کلیہ بنتا ہے کہ قوموں پر پیغمبر کی ہجرت سے پہلے عذاب نہیں آتا ہے۔ یہ اس کے معنی ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بیان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فضائل ہیں کہ آپ کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا ہے۔ یہاں یہ نہیں بیان ہو رہا ہے، یہ فضیلت سارے پیغمبروں کی ہے،
بتایا جا رہا ہے کہ پیغمبر جب بھی اپنی قوم میں موجود ہوگا اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو سب اہم چیز یہی ہے کہ جب بھی کوئی چیز پڑھیں اس جزیے پر کوئی حکم نہ لگائیں، اس طرح کے سارے جزیات اکٹھا کریں، ساری مثالیں اکٹھا کریں اور پھر دیکھیں کہ ان سے کلیہ کیا بنتا ہے۔ یہ ذہن جو ہے ایک فقیہ کا ہوتا ہے، ایک فلسفی کا ہوتا ہے، ایک عالم کا ہوتا ہے۔ جب آپ یہ کریں گے تو آپ آگے بڑھیں گے، پھر آپ کی بات میں وزن ہوگا، پھر آپ اسلام کی صحیح تشریح کر پائیں گے، پھر آپ قرآن کی صحیح نمائندگی کریں گے۔ لیکن جو لوگ جزیات صرف یاد کرتے ہیں، ممکن ہے کوئی امتحان پاس کر لیں، ممکن ہے کہ ان کو امتحان میں اچھے نمبر مل جائیں، لیکن وہ ایک عالم نہیں بن سکتے، وہ ایک فقیہ نہیں بن سکتے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، جزیات کے عالم کو فقیہ کہتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ میں فقہ کا لفظ جو ہے کبھی بھی اتنا نہیں گرا تھا جتنا آج گر گیا ہے۔ جزیات کے جاننے والوں کو فقیہ کہنے گے، یہ کبھی ایسا نہیں تھا۔ فقیہ وہ ہوتا تھا جو اسلام کی کلیات کو جانتا ہو، اسلام کے اصول کو جانتا ہو، جو قرآن کو سمجھتا ہو، جو حدیث کو سمجھتا ہو، جو متقی و پرہیزگار ہو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی مرتبہ کوئی بات کہی تو لوگوں نے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، فقہا کچھ اور کہتے ہیں۔ حسن بصری نے فرمایا، کیا تم نے کبھی کسی فقیہ کو دیکھا ہے؟ فقیہ وہ ہوتا ہے جو کتاب الہی کو سمجھتا ہے، جو سنت رسول کو سمجھتا ہے، جو آخرت کی طرف راغب ہوتا ہے، جو دنیا میں زاہد ہوتا ہے، فقیہ اس کو کہتے ہیں۔ تم فقیہ کہہ رہے ہو، کیا تم نے کبھی کسی فقیہ کو دیکھا ہے؟ ہم نے الفاظ کے استعمال غلط کر دیے ہیں۔ تو پہلی بات میں آپ تمام طلباء سے عرض یہ کروں گا کہ آپ جو علوم بھی حاصل کر رہے ہیں ان کی حیثیت امثلہ کی ہے، مثالوں کی ہے، جزیات کی ہے، حقائق کی ہے۔ حقائق ہی پر ساری چیز بنیاد ہوتی ہے، لیکن ان حقائق کو کیا چیز جوڑتی ہے، ان کے پیچھے کون سی روح کار فرما ہے، ان کے پیچھے وہ کون سے کنسپٹس ہیں، ان کے پیچھے کیا کلی اصول ہیں، یہ صرف ذہن میں ہوتا ہے، یہ کہیں اور نہیں ہوتا ہے۔ کلیات ذہنی ہوتے ہیں اور جزیات کیا ہوتے ہیں، خارجی ہوتے ہیں، وہ باہر پائے جاتے ہیں۔ کلیات ذہن سے سمجھا جاتا ہے، ان کا ادراک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں، جب بھی آپ فقہ کے جزیات پڑھیں پھر سوچیں کہ بھائی یہ کیا بات ہے کہ اجارہ جائز ہے، جبکہ اجارے میں جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ معدوم ہے۔ اجارے کے معنی کیا ہے، اس کی تعریف نہیں سکتی ہے۔ آپ اجارے میں کیا بیچ رہے ہیں کہ آپ گھر سے جو میرا گھر ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں، لیکن اس کو تو کوئی آدمی اس کی حد بندی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی بے ہو رہی ہے، بے سلم ہو رہی ہے، ایسی چیز کی بے ہو رہی ہے جو پائی نہیں جاتی ہے۔ بے استثناء ہے کہ آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، بھائی مجھے جوتا بنوانا ہے، جوتا موجود ہی نہیں ہے، اس کو آپ پیسہ دیتے ہیں، وہ چمڑا خریدتا ہے، جوتا بنا دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں بھی ان مثالوں کے اندر جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے، جبکہ اسلام کا اہم اصول ہے کہ معدوم کی بہی صحیح نہیں ہے۔ تو یہ کیا، اور ان مثالوں میں ہو کیا رہا ہے، جتنی آپ غور کرتے چلے جائیں کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام کا اہم اصول یہ ہے کہ جب انسان غریب ہوتا ہے غریبوں کی رعایت کی جاتی ہے، غریبوں کے لیے اصول توڑے جاتے ہیں، غریبوں کے لیے استثناء کیا جاتا ہے۔ جو چونکہ یہ کاروبار وہ ہے جو غریب لوگ کرتے ہیں، جوتے جو اس طرح کے بناتے غریب لوگ ہوتے ہیں، کسان لوگ غریب ہوتے ہیں، گھروں کو جو لوگ کرائے پہ دیتے غریب ہوتے ہیں، ان کے لیے اسلام نے الگ قانون بنا دیا ہے، یہ غریبوں کے لیے۔ آج دنیا کے اندر اسلامک فائنانس کا رواج ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ غور کریں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہی اصطلاحات لیتے ہیں جو اسلام نے استثناء جائز کر دی ہیں، حالانکہ اسلام نے جائز کس کے لیے کیا ہے، غریبوں کے لیے۔ اور اسلامک فائنانس میں کیا ہوتا ہے، وہ سارے اصول استعمال ہو رہے ہیں مالداروں کے لیے، مالداروں کیسے فائدہ پہنچایا جائے۔ تو کتنا ہم نے الٹ دیا ہے، جو چیز اسلام میں جائز نہیں تھی، استثناء جائز کی گئی تھی، ہم نے اس کو ان لوگوں کے لیے استعمال کیا ہے جن کے لیے اصولاً وہ حرام تھی۔ تو یہ چیز آپ کو غور کرنے کی، سوچنے کی ہے کہ جو جزیات ہم پڑھ رہے ہیں ان کے پیچھے کلیات کیا ہیں۔ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے کہ اس ادارے کا اہم امتیاز یہ ہے کہ یہاں پر بڑے بڑے ادبا پیدا ہوئے، اس کے جتنے بانی ہیں اپنے زمانے کے بہترین ادیب تھے، علامہ شبلی نعمانی ہوں، علامہ عبدالحی حصیری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اس کے بعد علامہ سلیمان ندوی ہوں، مولانا ابوالحسن ندوی ہوں، اور بے شمار لوگ ہیں، 2-4 نام میں نے لے لیے۔ ان کو دیکھیں ان کے ہاں ادب تھا۔ بعض لوگ ادب کی تحقیر کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے جو بانیان ہیں، آپ اس ادارے کے جو اہم لوگ ہیں، اساتین ہیں، وہ سب کیا تھے، ادیب تھے۔ اور اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ یہ رہا ہے، جتنے بھی علماء ہیں ایک طرف علوم میں گہرے تھے، دوسری ادب میں۔ آپ دیکھ لیجیے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف علوم کا سمندر ہیں اور دوسری طرف ان کی جو کتابیں ہیں سید الخاطر ہے اور جتنی بھی ہیں ادب کا بہترین نمونہ ہے۔
بہترین نمونہ ہے. کیا بات ہے. اس کا علم مجھے اس طرح سے ہوا کہ میں نے غور کیا کہ جو یونان کے جو فلاسفہ ہیں گہری بات کرتے ہیں, غور کرتے ہیں, سوچتے ہیں اتنی گہری بات, لیکن جب وہ اپنی بات لکھتے ہیں تو اس میں کبھی بھی علمی اصطلاح استعمال نہیں کرتے ہیں. جو عام انسان کی زبان ہے اس میں اپنی بات رکھتے ہیں, ادبی زبان میں. بات یہ ہے کہ جب یونان میں فلسفے کا رواج تھا, یہی وہ زمانہ تھا جب یونان میں ادب کو بھی ترقی حاصل ہوئی تھی, ادب کو, شاعری کو. یہ فلاسفہ ایک طرف جو ہے علماء تھے, دوسری طرف کیا تھے, ادیب تھے. جو کلاس میں پڑھاتے تھے تو علوم کو علوم کی زبان میں, جب ان علوم پر لکھتے تھے عوام کے لیے تو زبان ادبی استعمال کرتے تھے, کیونکہ علوم کی زبان ہمیشہ کیا ہوتی ہے, مصنوعی ہوتی ہے. جب آپ پڑھتے ہیں کہ حدیث کی جو ہے اتنی قسمیں ہیں, حدیث مرفوع ہے, حدیث موقوف ہے, حدیث جو ہے مرسل ہے اور معدل ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے, ان میں سے کوئی چیز زبان نہیں ہے. مرسل, معدل, مرفوع, موقوف ہے, یہ بنائی ہوئی زبان ہے, مصنوعی زبان ہے, یہ عربی زبان نہیں ہے. اسی حدیث مرفوع کو نحو والے اور بھی مرفوع استعمال کرتے, ان کا مرفوع الگ ہے, حدیث کا مرفوع الگ ہے. دونوں نے ایک نئی زبان بنائی ہے. علوم کی زبان کیا ہوتی ہے, مصنوعی زبان ہوتی ہے, کیونکہ علوم اس وجہ یہ ہے کہ جب پڑھایا جاتا ہے تو ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ بات پڑھائی جائے, تو پھر ایک نئے الفاظ بنائے جاتے ہیں جن کے پیچھے بے شمار معنی ہوتے ہیں, تو ان معنی کو دہرانا نہ پڑے, ایک لفظ کہہ کر بات چلی جائے. تو حدیث مرفوع وہ کہتے ہیں اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور افعال کیا کیا بیان کیے جائیں. اب ہر مرتبہ یہ بات کہاں دہرائی جائے, تو اس کے لیے ایک نام بنا دیا, کیا, مرفوع. جب وہ مرفوع کہا جاتا ہے کلاس آپ سمجھ گئے. تو علوم کی جتنے علوم ہیں, صرف اسلامی نہیں, غیر اسلامی علوم, سب کی زبان کیا ہے, مصنوعی ہے, غیر فطری ہے. معاشرے کے اندر فطرت سے وہ زبان نہیں ابھرتی ہے, وہ زبان کلاس روم میں بنائی گئی ہے, علماء نے بنائی ہے, اس کی اصطلاحات وضع کی ہیں, یہ مصنوعی زبان ہے. علوم و فنون کی جب بھی تحصیل ہوگی اسی مصنوعی زبان سے ہوگی. جب آپ جو ہے باہر نکلیں گے وہ مصنوعی زبان نہیں چلتی. دنیا کی آپ لکھنؤ میں جائیں, حدیث مرفوع کو نہیں جانتا, مرفوع ہے کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ باہر جائیں گے تو کہیں گے بھئی یہ جو ہے سگریٹ نوشی جو ہے مکروہ تحریمی ہے. مکروہ تحریمی عربی زبان ہے ہی نہیں, یہ بنائی گئی زبان ہے. آپ معلقات اٹھا کے دیکھ لیں کہیں مکروہ تحریمی آیا ہے. عرب کے خطبہ کو دیکھ لیں کبھی کس نے مکروہ تحریمی کہا ہے, کس نے مکروہ تنزیہ کا. مکروہ تنزیہ بنائی ہوئی زبان ہے, مکروہ تحریمی مصنوعی زبان ہے. فرد جو ہے مصنوعی زبان ہے, واجب مصنوعی زبان ہے, سنت موقدہ مصنوعی زبان ہے, یہ کوئی حقیقی زبان نہیں ہے. یہ زبان بنائی گئی مدرسوں کے لیے, کلاس کے لیے, فقہ کے لیے, حدیث کے لیے, تفسیر کے لیے. اس سے علوم کی تحصیل میں آسانی ہوتی ہے. تو ہم لوگ مصنوعی زبان کے خلاف نہیں ہیں, اسی میں پڑھتے پڑھاتے ہیں, یہ بہت ضروری ہے, لیکن یہ زبان عام انسانوں کی نہیں ہے. مثلا قرآن کریم ہے, قرآن کریم عام انسانوں کی زبان استعمال ہوا ہے. قرآن کریم استعمال نہیں استعمال, قرآن کہیں مکروہ تحریمی نہیں ہے, کہیں ہے, قرآن کریم کہیں استعمال نہیں کیا ہے. قرآن کریم ہمیشہ انسانوں کی زبان بات کرتا ہے. قرآن کریم میں جب شراب کی حرمت بیان کی گئی تو صاف صاف بیان کیا گیا کہ جو ہے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس, کیا کہا گیا, گندی چیز ہے. انہیں کہا کہ حرام ہے, کیا کہا گیا, رجسن, گندی چیز ہے, رجسن. اور پھر اور کہا گیا, پھر کیا کہا, فاجتنبوہ, اس سے بچ کر کے رہو. پھر اس سے پھر پوچھا گیا کہ هل انتم منتہون, یہ انسانی زبان ہے. جب آپ سے کوئی کہے کہ آپ سگریٹ نوشی پر ایک مضمون لکھیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی سگریٹ نوشی مکروہ تحریمی ہے. اس جملے کا کوئی وزن نہیں ہے, اس جملے کی دنیا کی بازار میں کوئی قیمت نہیں ہے. آپ یہ لکھیں کہ سگریٹ پینے سے لوگ کہتے ہیں یہ فائدہ ہوتا ہے, کہ میرا موڈ خراب ہوگا, سگریٹ پیا موڈ فریش ہوگا, چلیے بھائی یہ فائدہ ہوتا ہوگا. پھر آپ یہ لکھیں کہ لیکن سگریٹ پینے سے بدبو پیدا ہوتی ہے. بدبو جو ہے خدا کو ناپسند ہے, بدبو فرشتوں کو ناپسند ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں, بدبو آ رہی, فرشتے بھاگ جاتے ہیں, اور نماز میں تو فرشتوں کو ہونا چاہیے. بدبو جو ہے ہمارے دوستوں کو ناپسند ہے, بدبو ہماری بیوی کو ناپسند ہے, بچوں کو ناپسند ہے. جس کا منہ بدبودار ہوگا وہ تو سب کو تکلیف پہنچا رہا ہے, اور تکلیف پہنچانا کتنی بری بات ہے. پھر آپ دیکھیں کہ سگریٹ پینے سے انسان کے جسم پر کتنے مضر اثرات ہوتے ہیں, وہ چیزیں آپ پیش کریں. پھر آپ کہیں کہ یہ چیزیں یہ بدبو اس میں ہے, نقصان اس میں ہے, ہم پیسہ خرچ کرتے ہیں, تو یہ تو اسراف ہوا, یہ تبذیر ہوا, پیسے کو لٹا دیا گیا. آپ ایک ایسا مضمون لکھیں گے تو 10-20 لوگ سگریٹ چھوڑ دیں گے.
لیکن آپ جب دنیا میں اعلان کریں گے کہ جو ہے سگریٹ پینا مکروہ تحریمی ہے، تو جو مکروہ تحریمی کر رہا ہے وہ بھی پی رہا ہوگا۔ ہمارے ایک استاد تھے، وہ پڑھاتے تھے اور سگریٹ پیتے تھے۔ تو دیکھو مکروہ تحریمی کہنے سے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ مکروہ تحریمی تو خلاصہ ہے ان ساری باتوں کا۔ آپ جب عوام میں بات کریں تو پوری بات رکھیں، مکروہ تحریمی کہے بغیر اپنی بات چلائیں، تب اس بات کی تاثیر ہوگی۔ تو اسی کو کہتے ہیں ادب۔ ادب کے معنی یہ ہیں انسانوں کی زبان میں اپنے پیغام کو پہنچانا، اور انسانوں کی زبان کا ایک حصہ یہ ہے کہ بات مثالوں سے پیش کی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے، استعارہ دیا جاتا ہے۔ آپ امرؤ القیس کا معلقہ پڑھیں، بار بار دیکھیں گے کہ پہلا مصرع ایک دعویٰ ہے، دوسرے ہی مصرع میں تشبیہ آ گئی ہے کثرت سے۔ یہ انسانوں کی زبان ہے کہ ہمیشہ مثال دی جاتی ہے، تشبیہ دی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے، لیکن چونکہ ہم زبان سے مانوس نہیں ہے تو ہم اسے سمجھ نہیں پاتے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کوئی حقیقی بات بتا رہے ہیں، حالانکہ کوئی تشبیہ استعارہ ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں عورتوں کے بعد رفقم بالقواریر، آبگینوں کے ساتھ نرمی کرو، تو یہ نہیں کوئی عورتیں کوئی آبگینہ ہیں، یہ تشبیہ ہے، یہ استعارہ ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے انسان اگر سفر کر رہا ہو اور اونٹ پر آپ شیشہ لے جا رہا ہو تو احتیاط سے چلے گا کہیں ٹوٹ نہ جائے، ایسے ہی جو عورتیں سفر کر رہی ہیں اگر تم تیز رفتاری کرو گے تو ان پر اثر پڑے گا، ان کے جسم پر اثر پڑے گا، جسم کا نازک ہوتا ہے، تو تم ان کو اس طرح سے لے جاؤ جیسے لوگ شیشے کا خیال کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں کثرت سے تشبیہات ہیں، استعارے ہیں، تمثیلات ہیں۔ پیغمبروں کا عام طور سے پیغمبروں کی زبان تمثیل کی ہوتی ہے، اور ہم لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس سے حقیقی مراد لے لیتے ہیں۔ پیشن گوئیاں جو کی گئی ہیں تمثیل کی زبان ہے، اور ہم لوگ پیشن گوئیوں کو لفظ بلفظ ہی لے لیتے ہیں۔ خواب کی زبان کیا تمثیل کی ہوتی ہے، اس کے معنی کچھ اور، ہر چیز میں ایسی ہوتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر عالم ادب نہیں پڑھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ حقیقتاً غیر مفید ہے۔ اسلامی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے۔ ادب پڑھنا نہایت ضروری ہے اور آپ کے ادارے کا امتیاز ہے۔ ادب کے معنی یہ ہیں اس زبان کا حاصل کرنا جو عام انسانوں کی زبان ہے، کہ ہم نے اپنی درسگاہ کے اندر جو علم حاصل کیا ہے اس علم کو دوسروں تک کیسے پہنچائیں، کس زبان میں بات کریں، تشبیہ کیسے لائیں، استعارہ کیا ہو، مجاز کیا ہوتا ہے، کنایہ کیا ہوتا ہے۔ جب اس طرح سے آپ بات کریں گے تو اس میں تاثیر ہوگی، خوبصورتی ہوگی، اور جو ہے اس کا ایک دوسرا ہی اثر ہوگا۔ اور قرآن کریم میں یہی بات ہے۔ اب دیکھیے آپ بلاغت الواضحہ میں جو ہے کتنے اشعار پڑھتے ہو، خالصہ کے اشعار ہیں اور کسی اور کے اشعار ہیں، ہر چیز میں آپ پائیں گے کہیں استعارہ ہے، کہیں تشبیہ ہے، کیونکہ یہی زبان ہی چلتی، عام لوگوں کی زبان ہی یہی ہے، یہی چلتی ہی ہے۔ اب علماء جب زبان لکھتے ہیں تو وہ حقائق کی زبان لکھتے ہیں، وہ زبان لکھتے ہیں جو درسگاہ میں ہوتی ہے، وہ زبان بالکل پھیکی ہوتی ہے، حقیقت اس کے کوئی معنی ہی نہیں بھائی۔ جو زبان ہم لوگ کلاس میں پڑھتے ہیں وہ زبان فطرت سے نہیں وجود میں آئی ہے، وہ ماں کی گود میں نہیں پلی بڑھی ہے۔ جو زبان ماں کی گود میں پلتی بڑھتی ہے وہ حقیقی زبان ہے، جو زبان فطرت سے پیدا وہ حقیقی زبان ہے۔ جو زبان کلاس روم میں سکھائی جاتی ہے وہ ایک مصنوعی زبان ہے۔ مصنوعی زبان کے فائدے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے جو چیزیں مصنوعی ہوتی ہیں ان کی تعریف ہو سکتی ہے۔ حدیث مرفوع کی ہم تعریف کر سکتے ہیں، فاعل مرفوع ہوتا ہے اس کی تعریف کر سکتے ہیں، مفعول بہ منصوب ہوتا ہے اس کی ہم تعریف کر سکتے ہیں، مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے اس کی تعریف ہو سکتی ہے، مستثنیٰ ہے اس کی تعریف۔ جو مصنوعی زبان ہوگی اس کی کیوں کوئی انسان نے بنائی وہ جانتا کیا ہے، جو چیز خدا نے بنائی ہے فطری ہے اس کی تعریف ممکن نہیں ہے، کسی بھی چیز کی۔ انگلی کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا ہے، بال کی دنیا میں کوئی تعریف نہیں کر سکتا ہے، کوئی تعریف آج تک بال کی ایجاد نہیں ہوئی ہے، انسان کی کوئی تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ جتنے فلاسفہ ہیں سب نے انسان کی تعریف کی، آج تک دنیا کے اندر انسان کی کوئی ایک صحیح تعریف نہیں ہو سکی۔ کہا الحیوان الناطق، یہ کہا گیا تو لوگوں نے کہا بھائی فرشتے بھی تو ان کے اندر بھی زندگی ہے اور نطق ہے، تو وہ کہاں انسان ہوتے ہیں؟ جتنی تعریفیں کی گئیں آج تک ایک تعریف صحیح نہیں ہے، کیونکہ خدا نے جو بات جوتی بنائی ہے اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو انگلی آپ چھوٹی سی دیکھ رہے ہیں، اگر دنیا کے سارے سائنسدانوں کو، سارے فلاسفہ کو، سارے اطباء کو جمع کر دیں اور ان سے پوچھیں کہ یہ انگلی کیا چیز ہے، سب کے علوم ختم ہو جائیں گے، انگلی ان کے علوم سے بڑی ہوگی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سارے سائنسداں یہ بتا سکیں کہ انگلی کس چیز کا نام ہے۔ وہ انگلی کے کچھ حقائق بیان کریں گے، بے شمار حقائق تب بھی پردے خفا میں ہوں گے۔ قرآن کریم جب یہ کہتا ہے کہ اگر جو ہے سارے سمندر روشنائی بن جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں اور تم خدا کی نشانیوں کو
اس کے کمالات کو، اس کی صفات کو، اس کے احسانات کو لکھنا شروع کر دو، سارے درخت ختم ہو جائیں گے، سارا سمندر خشک ہو جائے گا، لیکن خدا کے کمالات، خدا کی آیات کبھی بھی ختم نہیں ہونے گی۔ دوسرے سمندر لے آؤ، دوسرے درخت لے آؤ، کبھی ختم۔ صحیح بات یہ ہے کہ سمندر کی روشنائی صرف سمندر کے اندر جو خدا کے آیات ہیں ان کو لکھنے پر قادر نہیں ہے۔ دنیا چھوڑ دیں، سمندر سارا خشک ہو جائے گا، لیکن سمندر یہ نہیں کر سکتا ہے کہ سمندر کے اندر جو خدا کی نشانیاں ہیں، جو آیات ہیں، ان کا احاطہ کر سکیں۔ کتنے ہی قلم بنا لیں آپ، کوئی قلم دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ بتا سکے کہ انگلی کیا ہے۔ کتنے ہی دماغ آ جائیں، کتنے ہی عقول آ جائیں، یہ عقلیں یہ نہیں بتا سکتی ہیں کہ یہ چھوٹی سی انگلی کیا چیز ہے۔ جو قدرتی چیز ہوتی ہے، انسانی عقلیں کبھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کی تعریف ممکن ہی نہیں ہے۔ تعریف جس چیز کو تو کیا ہے، مصنوعی زبان ہے۔ تو یہ فرق ہے مصنوعی زبان میں اور حقیقی زبان میں۔ معاشرے کے اندر جو زبان چل چکا ہے حقیقی زبان ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں کہ آپ لوگ ادب کی تحقیر نہ کریں، ادب کو سمجھیں۔ اس ادب کے بغیر آپ خود غیر مکمل ہیں۔ آپ کی تکمیل منحصر اس ادب پر، اسی لیے اس ادارے کے جو بانی تھے انہوں نے اس کو سمجھا، ان کا جو پیغام تھا آج بھی اسی طرح زندہ ہے۔ شبلی کی کوئی تحریر ایسی نہیں ہے جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ شبلی کی فلاں تحریر فلاں سے بہتر ہے۔ ہر چیز معیاری ہے۔ ایسے بہت کم لوگ ہوتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں فلاں مضمون اچھا تھا، اس میں تھوڑا۔ شبلی نے جب بھی کوئی لکھا ہے، یہ کہیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ادبی جو معیار ہے اس سے کوئی چیز فروتر ہے، کہیں پر بھی حرف نہیں آ سکتا ہے۔ یہ عجیب غریب چیز، بلکہ ان کے معاصرین جتنے بھی ہیں، سید احمد خان رحمۃ اللہ علیہ، ڈپٹی نذیر ہیں، آپ حالی کو لیجیے، سب کے یہاں پائیں گے کہیں پر خامیاں، کہیں نقص، کہیں نیچے ہیں۔ شبلی اس پورے عناصر خمسہ میں تنہا شخصیت ہیں جہاں پر کہیں بھی آپ کو جھول نظر نہیں آئے گا۔ جو جملہ جیسے کہہ دیا ہے وہیں فٹ ہوتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے ذوق، اس طرح سے لکھنا چاہیے۔ یہ آپ کے اکابر کی شان، یا آپ کے جو بڑے لوگ تھے، جو یہاں کے بانی تھے، ان کی شان تھی۔ اس روایت کو آپ کو زندہ رکھنا ہے، اس کی تحقیر نہیں کرنی ہے۔ ان کی تاریخ پڑھیں، اس جہاں پر رہتے ہوئے ادبا کا مطالعہ کریں۔ زیادہ وقت نہیں، میں عربی اور اردو کے چند ادبا کے نام لیتا ہوں، ان کو کثرت سے پڑھیں۔ عربی زبان میں جب آپ شروع میں کریں تو پہلے آپ قصے، کہانیاں، کتابیں پڑھیں۔ مثلا کامل کیلانی کی کتاب قصے بے شمار ہیں، جو بھی مل جائے ان کو پڑھیں، بہترین لکھنے والے ہیں، ان سے آپ ابتدا کریں۔ اس کے بعد اب آگے بڑھیں، اور لوگوں کے چھوٹے موٹے قصے پڑھیں، کلیلہ و دمنہ پڑھیں۔ مولانا علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انہوں نے کلیلہ و دمنہ 40 بار پڑھی ہے، اس کو بار بار پڑھیں۔ اس کے بعد اب احمد امین کی کتابیں پڑھیں، جتنے معاصرین ہیں ان میں احمد امین کی زبان زیادہ آسان، اس کو پڑھیں۔ ان کی کتاب حیاتی ہے، بار بار پڑھیں۔ ان کے مضامین ہے فیض الخاطر، اس کو پڑھیں۔ فجر الاسلام کو پڑھیں، ضحی الاسلام پڑھیں، ظہر الاسلام پڑھیں، بہترین زبان ہے اور آسان ہے۔ اس کے بعد طہ حسین کو پڑھیں، بہترین، نابینا آدمی ہے لیکن چیزوں کی صفت بیان کرنے میں، چیزوں کا نقشہ کھینچنے میں غیر معمولی قدرت ہے۔ جب وہ ایام میں بیان کرتا ہے، کوئی اظہر آتا ہے کیسے گلیوں سے گزرتا ہے اور گلی کہاں مڑتی ہے اور کیا ہے، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم کہ نابینا ہے تو آپ سمجھ نہیں سکتے۔ نابینا آدمی ہے، ہر چیز کی مکمل جو ہے عکاسی کرتا ہے، ہر چیز کی تصویر کشی کرتا ہے۔ یہ زبان مؤثر ہوتی ہے کہ کیسے تصویر کشی کریں۔ تو طہ حسین سے یہ فن سیکھیں، مصطفیٰ لطفی منفلوطی کو پڑھیں، اور اسی طرح سے مصطفیٰ، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ علی طنطاوی کو پڑھیں، ان کی ذکریات ہے، ان کی اور بھی کتابیں بہترین ادب ہیں۔ بلکہ علی طنطاوی کچھ بھی کہہ دیں وہ ادب ہے، ان کی کوئی بات ادب کے معیار سے نیچے ہوتی ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کو پڑھیں گے تو آپ کی زبان بلند ہوگی۔ عربی میں، اردو میں جو پڑھنے والے لوگ ہیں جیسے بتا شبلی نعمانی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، بہترین ادب۔ مولانا شبلی کہتے ہیں کہ آزاد اگر گپیں بھی ہانکتا ہے تو ادب بن جاتا ہے۔ اگر محمد حسین آزاد جو گپ ہانکے تب بھی ادب ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ، ان کا ذوق اتنا تھا، ان کی زبان اتنی زبردستی۔ پڑھیں، حالی کو پڑھیں اور شعراء کو پڑھیں، غالب وغیرہ پڑھیں، تو اس سے جو ہے آپ کی اظہار کی قوت ہوگی، زبان آپ کی صحیح ہوگی، تعبیر صحیح ہوگی۔ ندوے کے اندر رہتے ہوئے اگر واقعتاً آپ ندوی بننا چاہتے ہیں تو جہاں علوم کے اندر جزیات و کلیات کی استحضار ہو اور دونوں کی تفریق ہو، وہیں آپ جو اظہار کی زبان ہو وہ ادبی ہونی چاہیے، اس میں تشبیہ ہونا چاہیے، اس میں استعارے آنے چاہیے، اس میں مثالیں ہونی چاہیے، تب جا کر کے آپ صحیح معنوں ندوی ہوں۔ آپ کی تحریر جو ہے اس میں مولانا شبلی کا عکس ہونا چاہیے، اس میں مولانا سلیمان ندوی کا عکس ہونا چاہیے،
اس میں مولانا ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ کی تحریر کا آپ سننا چاہیے، مولانا آزاد، مولانا عبدالماجد درجاباد، یہ سب لوگ اسی دبستان کے ممبر ہیں، اسی کے رکن ہیں، یہ سب علامہ شبلی کے ارد گرد گھومنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ اگر آپ یہ کریں گے آپ قیمتی بن جائیں گے، لیکن اگر آپ یہ کریں گے کہ واٹس ایپ سے علم حاصل کریں گے تو آپ کا علم غیر معتبر ہوگا اور زبان غیر معتبر۔ بے شمار قصے، خرافات، موضوعات چل رہے ہیں، بار بار آ رہا کہ علامہ اقبال نے کتنا زبردست شعر کہا ہے، جب ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کبھی یہ شعر کہہ نہیں سکتے، یہ لفظ ان کے ہو ہی نہیں سکتے۔ مطلب اتنی بذوقی علماء تک یہ ہے حوالہ دیتے ہیں کہ اقبال کا شعر، اتنا بھی تمیز نہیں ہے کہ یہ پتہ چلے کہ اقبال کیسے کہتے ہیں، یہ ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ یہاں کے ایک پروفیسر نے ایک مرتبہ ان کو کچھ خطوط مل گئے تھے شاہ ولی اللہ دہلوی کے، ان خطوط کو شائع کیا۔ یہ خطوط تھے احمد شاہ ابدالی کے نام۔ شاہ ولی اللہ دہلوی نے احمد شاہ ابدالی کو دعوت دی تھی کہ آ کر کے ہندوستان پر حملہ کرو، کوئی خاص وجہ تھی، تو وہ سارے خطوط ان کو مل گئے تھے، اس کو شائع کیا۔ ہندوستان کے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ خطوط شاہ ولی اللہ دہلوی کے نہیں ہیں، تو وہ پروفیسر مجھ سے خود کہہ رہے تھے کہ میں بڑا غمگین ہوا کہ میری ساری کوشش جو ہے عکارت ہو گئی۔ وہ خطوط لے کر کے میں مولانا آزاد کے پاس گیا، مولانا آزاد کو دیا میں نے، اور میں نے کہا کہ میں نے اس خطوط شائع کیے اور لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ شاہ ولی اللہ دہلوی کے خطوط نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان خطوط کی زبان بولتی ہے کہ یہ شاہ صاحب کے خطوط ہیں۔ شاہ صاحب کیسے لکھتے ہیں ان کو پڑھنے والے جانتے ہیں۔ امرؤ القیس کیسا شعر کہتا ہے اس کے پڑھنے والے جانتے ہیں۔ متنبی کا شعر کیسا ہوتا ہے پڑھنے والے جانتے ہیں۔ ابو العلا مارری کیسے کہتا ہے اس کے پڑھنے والے جانتے ہیں۔ ہمارا یہ معیار اتنا گر جائے کہ ہمیں ابو العلا مارری اور کسی جاہل شاعر میں کوئی فرق ہی نظر نہ آئے، ہم دونوں کو ایک کر رہے ہیں۔ کوئی بھی اقبال کے نام سے کچھ کہہ دے وہ علامہ اقبال بن جائے، کوئی بھی غالب کا اپنے کو غالب کہہ دے ہم اس کو غالب سمجھنے لگیں صرف نام سے۔ یہ معیار کا زوال ہے، ہمارے دماغ کا زوال، عقلوں کا زوال ہے۔ ندوے کا معیار اس سے بلند ہونا چاہیے۔ آپ کو واقعی معلوم ہونا چاہیے کہ غالب کس طرح سے، غالب کے اشعار کیا ہوتے ہیں، ان کی خصوصیات کیا ہے، میر تقی میر کے اشعار کی خصوصیات کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے طه حسین کس طرح لکھتا ہے۔ آپ اگر کوئی آدمی ایک جملہ بھی کہہ دے تو آپ سمجھ جائیں کہ یہ عبارت طه حسین کی ہے کہ احمد امین کی ہے، یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، یہ آپ کے دائرے کا امتیاز ہے، یہ ہونا چاہیے۔ لیکن آپ یہاں اس طرح سے وقت گزاریں کہ غفلت میں چلا جائے تو آپ خود اپنے آپ کو ضائع کریں گے، اپنے گھر والوں کی امیدوں پر پانی پھیریں گے اور پھر اس ادارے کو بدنام کریں گے، کیونکہ اس ادارہ جس نے ان اہم شخصیات کو جنم دیا ہے ان کے نام پر دھبا آئے گا۔ تو میرے عزیزوں جو ہے باتیں بڑی لمبی ہیں، بہت زیادہ ہیں، ظاہر کہ زیادہ وقت نہیں ہے اور ہم لوگ میں صبح سے تقریریں کر رہا ہوں، بول رہا ہوں، زیادہ بولنا اچھی بات نہیں ہے۔ اور فقہا کہتے ہیں کہ کلام خواہ مختصر ہو یا مطول، حکم میں دونوں برابر ہیں۔ یہ کہتے ہیں آپ تو بھی کلام کو لمبا کر دینے سے اس کا حکم نہیں بدلتا ہے، بات صحیح ہونی چاہیے، بات کو لمبا کرنا کوئی بڑی حکمت کی بات نہیں ہے۔ تو چھوٹی بات اس میں اگر ساری چیزیں آ جائیں تو کافی، اور آپ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، طلبہ ہیں، تو ان کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ بہرحال خلاصہ میری بات کا یہ ہے کہ جب علوم کو حاصل کریں جزیات سے کلیات بنائیں، اور جب آپ ادب پر آئیں تو خود سمجھ لیں کہ اصطلاحات کی زبان کو میں ہرگز کوئی چیز نہ لکھیں۔ جب کوئی فتویٰ دیں تو یہ نہ کہیں کہ یہ چیز مکروہ تحریمی ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ان عبارتوں سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کریں، بدرجہ مجبوری استعمال کریں۔ جو انسانوں کی زبان ہے اس زبان میں فتویٰ دیں، اس زبان اپنے خیالات کا اظہار کریں مضمون لکھ کر کے، تب جا کر کے آپ کی بات میں تقویت ہوگی، ورنہ پھر آپ انہی لوگوں کی طرح ہو جائیں گے جو ہر آدمی جو ہے ایک دارستہ کھولے ہوئے ہے، مکروہ تحریمی مکروہ تنزیہ کر رہا ہے اور فتوے شائع کر رہا ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ آپ کی شان سب سے مختلف ہونی چاہیے۔ تو بہرحال جو ہے اسی پہ اتفاق کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ حضرات کو بھی، اور دعا میں یاد رکھیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ کیا مولانا ختم کرتے ہیں؟